لیکن پاکستان کا نام تو کسی ہندوستانی لیڈر نے لیا نہیں. یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا ہو گیا. اس کا تو یہ بھی انٹرپریٹیشن سر، اس کا تو یہ انٹرپریٹیشن نکل سکتا ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں اینٹی انڈیا ٹیررسٹ ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ انڈیا وہاں ان کو نہ پکڑنے آ جائے. دیکھیں جی، ٹیررسٹ لوگوں کو جا کر مار سکتے ہیں بارڈر کے کراس کر کے، تو اور کہاں کہہ رہے ہیں وہ امریکہ میں جانے کی بات ہو رہی ہے کیا؟ اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چور کی داڑھی میں تنکا کیا مطلب؟ ہم بے وقوف لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں. تو آپ مان رہے ہیں ٹیررسٹ ہے نا آپ کے یہاں؟ نہیں، آپ نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر آ کر ٹیررسٹ کو ماریں گے. تو ہم میں نے تو اس میں کہا اللہ اکبر، آئے سامنے آئے، دیکھتے ہیں آپ کیسے بارڈر کراس کر کے مارتے ہیں ادھر ٹیررسٹ. کون سے ٹیررسٹ ہیں یہاں اور آپ کیسے آ کر مارتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، ذرا مقابلہ ہو جائے پھر. سر آپ جنرل ایک بات بتائیے، آپ ہمیشہ جنرل ہیں اس لیے مقابلے کی بات ہوتی ہے ہمیشہ. جب بھی آپ کی میں کوئی آپ کے بارے میں آپ کے اور بھی انٹرویوز دیکھتی ہوں تو ہمیشہ مقابلہ آتا ہے. جنرل ایک بات بتائیے، یہ جو دہشت گرد پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں، جو دہشت گرد پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں وہ تو ٹیررسٹ ہیں، اور جو ہندوستان کو کرتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں. لشکر طیبہ، حقانیز، انہوں نے آتنک مچا رکھا ہے ہندوستان میں بھی، افغانستان میں بھی. یہ فریڈم فائٹرز ہیں. یہ کیسا آپ کا لاجک ہوا سر؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مقابلہ میں جنرل ہوں. دیکھیں میں وہ ہے نا، یہ تو میں عیسائی نہیں ہوں، میں کرسچن نہیں ہوں کہ ان کے اس میں ہے نا ریلیجن میں کہ اگر ایک تھپڑ لگا تو دوسری چیخ آپ دے دیں. نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اب یہ ہماری صفت ہے، ہمارے اندر دل اور دماغ میں بیٹھی ہوئی. اب میں اگر فوجی ہوں تو میں تو ایسے ہی جواب دیتا ہوں. دوسری چیز اب یہ کہہ رہی ہیں آپ کہ ون مین فریڈم فائٹر. سرٹنلی دیکھیں آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسرجنسی آپ کہیں یا فریڈم سٹرگل کہیں، کوئی اپرائزنگ کہیں، اس کا ہمیشہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ ایک اس کو ٹیررسٹ کہے گا، دوسرا کہے گا فریڈم فائٹر ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں کشمیر میں جو لڑ رہے ہیں آپ انہیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، ہم تو انہیں مجاہدین کہیں گے. وہ تو اپنی فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے ان ریکگنائز کیا ہوا ہے یہ ڈسپیوٹ. تو اس میں کیوں آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں. وہ ایک سیکنڈ یونائٹڈ نیشن نے ٹیررسٹ اب کہا نا، یونائٹڈ نیشن نے 48 سے کہا بھائی کشمیر کو سالو کرو. آپ سالو نہیں کرو گے تو لوگ اٹھ جائیں گے، تو ان کو اب آپ ٹیررسٹ کہہ دیتی ہیں. تو مطلب دباؤ ان کو، بیچاروں کو مارو ان کو. جو ان کی رائٹس ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے 60 سال سے مانی ہوئی ہیں وہ نہ دو انہیں. اب جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کو کہو تم ٹیررسٹ ہو، تم دہشت گرد ہو. کدھر کی یہ شرافت ہے؟ کہاں کی یہ عدل کدھر ہے؟ انصاف کدھر ہے؟ اور یونائٹڈ نیشنز نے ان حافظ سعید حقانی ان کو سر یونائٹڈ نیشنز نے ہی انہی لوگوں کو ٹیررسٹ کہا ہے. اب آپ حافظ سعید کی طرف چلیں گے. حافظ سعید ایک ہماری سینسٹیوٹی اندرونی ایک ایشو ہے. یہ بنا ہی اس وقت جب یہ فریڈم سٹرگل کشمیر میں آپ کے IHK میں شروع ہوا تو بہت سے پاکستانی والنٹیئر کر کے جانا چاہ رہے تھے اپنے بھائیوں بہنوں کو مدد کے لیے، جہاد کے لیے. خود اٹھ گئے. یہ کوئی حکومت پاکستان نے نہیں کیا، خود اٹھے وہ اور وہ جانے لگے، اور اس سے یہ لشکر طیبہ. آپ نے UN کی بات جب آپ کی ان کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری انٹرنل ہے، اس کو ہم انٹرنلی ہینڈل کریں گے. اس کی سینسٹیوٹی ہے. جیسے میں اس کو ایکویٹ کرتا ہوں، آپ لوگ ان کی RSS کو اور شیو سینا کو، اور بال ٹھاکرے صاحب تو خیر مر گئے ہیں، انتقال کر گئے، لیکن وہ تو جماعتیں ہیں. اب ان کی آپ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ کیسے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے 70 پاکستانیوں کو سمجھوتا ایکسپریس میں مارا اور کلیم کیا، RSS نے کلیم کیا کہ ہم نے مارا ہے. تو یہ وہ آپ بھول جائیں، وہ اس کی بات نہیں کرنا چاہتے. جہاں آپ لوگ کمزور وکٹ پہ ہیں وہ نہ بات کریں. جہاں ہمارے اوپر وہ لشکر طیبہ آئیے اور وہ شروع رہے ہیں. سر 47 کی لڑائی میں جو کیا، جو آپ کے لوگوں نے کیا، وہ بھی ہم جانتے ہیں سر. اب یہ بتائیے آپ جو ٹیررسٹ جن کو آپ بول رہے ہیں، حافظ سعید حقانی، یہ کیا فریڈم فائٹرز ہیں سر؟ افغانستان میں وہ ان کی سٹینڈ ہے، وہ ادھر کر رہے ہیں، افغانستان میں کر رہے ہیں، ان کی اپنی سٹینڈ ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ افغانستان کو اب سالو کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کو سالو کرنا چاہیے. وہاں یہ پشتونوں کو ریپرزینٹ اگر کر رہے ہیں، پشتون میجورٹی جو ہے، جو 50% ہے افغانستان کی، وہاں وہ گورننس میں پوری طریقے سے نہیں. کارزائی کے صاحب کے زمانے میں ان کو گورننس میں رول نہیں دی ہوئی تھی، ان کو اگنور کیا گیا ہوا تھا.
पंशीरियों से जो 8% है अफगानिस्तान को, उनसे गवर्न किया जा रहा था। तो ये तालिबान उठे, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, उसको मैं उधर ही छोड़ना चाहता हूं, और पाकिस्तान को इंटरफियर नहीं करना चाहिए और ना हिंदुस्तान को करना चाहिए। सर ये तो एक बात बताइए, हक्कानीज क्या है सर? वो टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है सर। तालिबान फ्रीडम फाइटर है सर, क्या है ये लोग? जहां तक हक्कानी इसका है, आपको पता होना चाहिए कि हक्कानी जो है ना, आप कह रहे हैं ना ये टेररिस्ट हो गए, ये हम उनके साथ हैं या नहीं है, ये आपको पता है कि 80s में 1980s में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान लड़ रहे थे, हक्कानी जो है ना, ये जलालुद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी का बाप, ये हीरो था। ये आपको पता कि वो हीरो था, और वो सबसे अच्छा फाइटर अगेंस्ट सोवियत वो थे, ये हक्कानीज ही थे। ये अमेरिका गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने, ये भी आपको मालूम होगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं जी। देखें, उस वक्त माहौल था, अब एक और माहौल आ गया है, अब कारजाई साहब गए हैं, अशरफ गनी साहब आ गए, एक और, उस माहौल के मुताबिक स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहे, पॉलिसीज, ठीक है ना, आती जाती रहेंगी। तो आप सिंपथाइजर हैं हक्कानीज के? आपकी बात से ये तो मुझे समझ में आ गया। एक बात बताइए जनरल साहब, आप एक बात बताइए कि जो ये काबुल में अटैक हुआ उसमें भी हक्कानियों का नाम आया था। आप एक आर्मी चीफ रहे हैं, आप प्रेसिडेंट रहे हैं, और जब आप न्यूक्स की बात करते हैं कि न्यूक्स हमने शब बारात के लिए थोड़ी रखे हैं, इतनी बड़ी बात जनरल, ऐसा क्या हो गया जो आपने फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे डाली? ऐसा क्या हुआ है जनरल? हाँ, न्यूक्लियर का देखें, जब आप इतनी एग्रेसिव स्टांस लेंगे, और आप लोग, आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी क्रीडेंशियल्स क्लियर हैं, क्रीडेंशियल्स उनके, वो आरएसएस के बहुत बचपने से मेंबर है, तो वो एक उनकी हिंदू डोमिनेशन में वो बिलीव करते हैं, मुसलमानों को डोमिनेट करने में बिलीव करते हैं, उस पॉलिसी को आगे ले जाकर वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं। जब वो इतनी एग्रेसिव किस्म की चीजें करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे, और हमारे अंदरूनी हालत में जो मुदाखलत हो रही है उसको, उसके लेवल को, पिच को बढ़ाएंगे, तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा, और इसीलिए मैंने कहा कि फोर्स अगर है वो, क्योंकि आप फोर्स ही की धमकी आप लोग देते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से आती है, तो उसकी जवाब में हम भी देते हैं फिर। नहीं, पर ये न्यूक्लियर तो किसी ने कहा ही नहीं सर। न्यूक्लियर ये आपको तो, ये तो पाकिस्तान का ब्लैकमेल है पूरी दुनिया के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमें कोई कुछ ना कहे। ये आप न्यूक्लियर की बात किसने कही? फोर्स जो है पूरी, देखें, हमारी मिलिट्री फोर्स जो है उसकी स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस है। हम छोटा मुल्क हैं, आपसे हम 1/5 मुल्क हैं। हमारी आर्मी या एयरफोर्स, नेवी आपकी फोर्सेस से आधी से भी कम है, 1/3 है। तो हमने जो भी फोर्स बनाई है वो डिटरेंस के लिए है, वो आपको बताने के लिए है कि आपकी जो एग्रेसिव स्टांसेस हैं, या आपकी बहुत जो यहाँ जो आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं इधर डोमिनेशन की वगैरह, वो हम पे मत ट्राई करें। हम पीसफुली रहना चाहते हैं, हमें आप छोड़ दें। जब आप उसको थ्रेटन करेंगे, आपने तो ये कहा, आपने तो न्यूक्लियर कहा, आपने तो न्यूक्लियर की सीधा धमकी दे दी ना। अब आपको ये माना जाता है कि आप फौज के, पाकिस्तानी फौज के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, तो जब ये शब्बे बारात जैसे कमेंट्स आप करते हैं, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं सर, या ये पाकिस्तानी फौज की तरफ से आ रहे हैं? कोई फौज की तरफ से नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। अच्छा सर, एक बात बताइए, बांग्लादेश में जब पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, तो पाकिस्तान इस बात से इतना क्यों परेशान है कि उन्होंने 71 लिबरेशन वॉर के बारे में बात की, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने वहां उनकी लिबरेशन वॉर में मदद की थी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अचानक से इतना ओवर रिएक्शन क्यों हो रहा है सर? पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे हैं ओवर रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन इसलिए हो रहा है, क्या आप 3 सदी सेंचुरीज गुजर जाएंगी, आप यही बात करती रहेंगी क्या? 50 साल गुजर गए हैं इस बात को, और कोई ओकेजन नहीं है कि बात की जाए फ्रीडम स्ट्रगल, वो जो बांग्लादेश की 71 वॉर की, और वो जो साइनिंग सेरेमनी है सरेंडर डॉक्यूमेंट की, उसकी तस्वीरें एक्सचेंज की जाए, कोई उसकी कोई एनुअल, ना तो ये है कि उसकी वो डेट थी वो खास, वो भी नहीं है। तो अब 50-60 साल जिस बात को गुजर गए हैं, तो आप क्यों उसको रिवाइव कर रहे हैं? तो क्यों आप बांग्लादेश में, एक सेकंड, क्यों आप बांग्लादेश में एक एंटी पाकिस्तान फीलिंग को विप अप कर रहे हैं? क्यों आप उनकी प्राइम मिनिस्टर पहले ही एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स रखती हैं?
کیونکہ وہ تو ہندوستان کی بالکل سبمٹ ہوئی ہوئی ہیں, سبمٹ کرنا چاہتی ہیں بنگلہ دیش کو انفارچونیٹلی. تو وہ تو آپ کے کہنے پہ وہی کر رہی ہیں جو مودی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں تو غصہ آئے گا, بالکل آئے گا, کہ 60 سال بعد آپ یہ باتیں ہو رہی ہیں جو پرانی ہو گئی ہیں. اب آگے دیکھیں آپ. میں سمجھ گئی جنرل, آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ جیت گئے, اپنی فریڈم کی لڑائی وہ جیت گئے. تکلیف نہیں ہوئی, بہت غصہ آیا, بہت غصہ آیا, تکلیف نہیں. اب ہم مدعا تھوڑا چینج کرتے ہیں سر. دیکھیے یہ جو آپ ہمارے پرائم منسٹر کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں آپ, وہ آپ کہتے ہیں اینٹی پاکستان ہے. انہوں نے اپنے پہلے دن سویرنگ ان, پہلا ان کا دفتر میں دن تھا, انہوں نے آپ کے پردھان منتری سے ملاقات کی. اس کے بعد ٹاکس بند ہونے کے بعد انہوں نے سارک کے گارڈ میں اپنے فورن سیکرٹری کو بھیجا آپ کے یہاں. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں جناب برابر کی آپ سے بات چیت ہو, تو آپ انہیں اینٹی پاکستان کیوں کہتے ہیں سر؟ انوائٹ کر لیا, اگر پرائم منسٹر کو یہ سمجھ رہے ہیں بس انوائٹ کر لیا تو ہم اب یہاں کہا جاتا ہے تھلے لگ جائیں جی. کیا ہو گیا جی, انوائٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کے وہ بھکاری بن گئے ہیں, ہم آپ کے غلام بن گئے ہیں. پرائم منسٹر مودی اور آپ کے منسٹر تو روزانہ اس قسم کی ایگریسو باتیں کر رہے ہیں, بیلیجنٹ باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا تو رسپانس ملنا چاہیے پاکستان کی طرف سے. پر سر ہمارا تو آپریشن میانمار میں ہوا تھا, جواب تو آپ کے یہاں سے آنے شروع ہوئے کہ میانمار میں آپریشن ہوا تھا, آپریشن میانمار میں ہوا, لیکن باتیں پاکستان کے خلاف ہوئیں. یہ آپ ہی کو دیکھو نا, یہ عقل کی بات ہے کہ وہ میانمار میں آپریشن کر رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو ہم اور جگہوں میں بھی یہ کریں گے. کن جگہوں میں آپ کریں گے؟ امریکہ کے خلاف کرنے والے ہیں, کس کے خلاف کرنے والے؟ کرونولوجیکل آپ اس کا آرڈر دیکھیے, پہلے آپ کے یہاں سے بیان آنے شروع ہوئے. میں یہاں سے مدعا یہ چینج کرتی ہوں ورنہ ہم اسی بحث میں پھنس جائیں گے. ایک بات بتائیے آپ, انڈیا بہت, آپ کہتے ہیں انڈیا بہت ٹیرر سپلائی کرتا ہے پاکستان میں. آپ سے 2 سوال ہیں میرے پوائنٹڈ. پاکستان کے علاوہ کوئی اور دیش ہے جو کہتا ہے کہ بھارت ٹیرر سپانسر کرتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے, اگر آپ کی اور اپنی بات کو ہم چھوڑیں, کوئی اور دیش یہ کہتا. اور دوسرا, یہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے سر؟ بی بی سی کے انٹرویو میں آپ نے کہا کہ بھارت کے کونسلیٹس ہیں افغانستان میں, یہ ایویڈنس ہے کہ بھارت ٹرین کرتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے افغانی سولجرز کو, یہ ایویڈنس ہے. یہ کیسا ایویڈنس ہے سر؟ 2 پوائنٹڈ سوال پوچھیں آپ سے. دیکھیں یہ ایویڈنس, اب میں حکومت میں نہیں ہوں, جب میں حکومت میں تھا میں نے بالکل پوری ایویڈنس کارزائی صاحب کو بھی دی تھی, اور ایویڈنس ان کو دی تھی کہ یہ را کے ایجنٹ آتے ہیں, آفیشیل لیٹرز جا رہے ہیں فیلڈ آپریٹیوز کو کہ انہیں ریسیو کیا جائے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی جائے. میں نے ایویڈنس دی تھی کہ وہاں ہمارے ٹیررسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, برہمداس بگٹی بیٹھا ہوا تھا, کیسے وہ جاتا ہے ہندوستان اور ایئرپورٹ پہ را کے ایجنٹ انہیں ریسیو کر رہے ہیں. تصویریں بھی میں نے دکھائی. تو ہم نے پوری ایویڈنس دی تھی کہ را کی ایکٹیو انوالومنٹ کشمیر میں ہے, ایکٹیو انوالومنٹ ہمارے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنے میں ہے, ہتھیار دینے میں ہے, پیسے دینے میں ہے. اور کارزائی صاحب کی تو آپ مطلب وہ ان سے تو آپ نے سنا ہی ہے وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں. آپ نے انہیں ایویڈنس دی بھی, لیکن وہ تو آپ ہی کو بلیم کرتے ہیں جو افغانستان کے حالات ہیں ابھی. اب پاکستان طالبانیوں کو, افغان طالبان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے ٹائم میں شروع ہوا تھا یہ, آپ نے ان کو پناہ دی اور سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کا ہوا. اب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ انٹیلیجنس ڈیل سائن کی ہے, پر یہ کیسی ڈیل ہے جنرل جب افغانستان کے جو انٹیلیجنس چیف ہے نبیل, انہوں نے ڈیل سائن ہی نہیں کی؟ وہ تو آپ کو ٹرسٹ کرتے ہی نہیں ہے سر. کارزائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اگر ہیں تو بالکل وہ بالکل پاکستان کے خلاف تھے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیوژن کرتے تھے, اور میں بالکل ان کو منہ پہ ان کے کہتا تھا کہ یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ہمیں ایک طرف سے بھائی بھائی کہتے ہیں اور ایکچولی آپ کا بالکل بھائی بن نہیں, آپ ہماری دشمنی کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کلیوٹ کر کے. یہ میں نے ان کے منہ پہ کہا ہوا ہے, تو ایسی کوئی میں نے تکلف میں نہیں دکھاتا ہوں ان چیزوں میں. اور اگر وہ ہمارے خلاف ہیں, ہمیں پسند نہیں کرتے آپ کہہ رہی ہیں, تو ہم بھی انہیں نہیں پسند کرتے ہیں. ہم نے بھی کبھی انہیں نہیں پسند کیا. بہت کی تھی نہیں, کوئی انہوں نے پاکستان کے ساتھ پہلے بہت کوشش کی, کوئی اس کا انجام نہیں نکلا. دیکھیں اس کا کوئی انجام نہیں نکلا. اب اشرف غنی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی بھی وہ کوشش ان کی یہ تھی کہ منہ پہ کہنا اور ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پیچھے چھرا گھونپنا, یہ ان کی کوشش تھی. ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے سارا یہ وہی بات, بغل میں چھری منہ پہ رام رام, یہی بات وہ بھی یہی کر رہے تھے. ہندوستان دونوں بغل میں چھری ہے اور پاکستان بالکل ٹھیک ہے. ایک بات جہاں تک اشرف غنی صاحب, ایک سیکنڈ, جب تک یہاں تک اشرف غنی صاحب کا تعلق ہے, وہ اچھا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں بیلنس کرنے کی. پرابلم افغانستان میں یہ ہے, آپ وہاں جا رہے ہیں, انٹرفیئر کر رہے ہیں, جبکہ آپ کا کوئی بارڈر نہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ دور رہیں افغانستان سے. ہم کو بھی الگ رہنا چاہیے, لیکن آپ جب آتے ہیں ادھر
रॉ जब आती है और हमारे बैकयार्ड में, हमारे बलूचिस्तान में और फ्रंटियर में इंटरफियर करती है, तो हम भी फिर इंटरफियर करते हैं वहां आपको काउंटर करने के लिए। तो आप भी बाहर रहें, पाकिस्तान को भी बाहर रहना चाहिए। ठीक है, कोई अगर वहां पीस आए अफगानिस्तान में, तो इंडिया तो चाहता है वहां पीस आए। नहीं, आप नहीं चाहती लेकिन अभी तक वहां पे कोई कुछ हुआ नहीं है। अब जो भी उनकी डेडलाइन थी अशरफ गनी साहब की, उस पर कुछ डिलीवरेंस नहीं हुई है, ये उन्होंने हमें खुद बताया। आपसे आखिरी सवाल जनरल, समय हमारे पास खत्म हो गया है, आखिरी सवाल, भारत और पाकिस्तान बातचीत आगे कैसे लेके जाए? आप न्यूक्स की बात को छोड़ दें, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपका क्या विचार है? पहले तो वो जो आपने लंबी बात पहले कर दी, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। देखें, अफगानिस्तान में 1979-80 से जब सोवियत यूनियन उधर उन्होंने फोर्सेस लाए थे, आप उनके साथ थे। और अफगानिस्तान में जब उठे हैं लोग, जिहाद किया है, सोवियत से लड़े हैं, पाकिस्तान ने 4 मिलियन रेफ्यूजीज, 40 लाख उन्होंने उनको पनाह इधर दी है, और अफगान भाइयों के साथ लड़े हैं। वो सोवियत यूनियन के फोर्सेस को डिफीट किया है, हमने किया है, पाकिस्तान ने किया, आपने नहीं किया, आप दूसरी तरफ थे, आप दुश्मन थे अफगान के लोगों के, ठीक है। उसके बाद वो बातें छोड़ें आप कि क्या आप कर रहे हैं, आपके कोई वहां अफगानिस्तान में आपका कोई खास रोल नहीं होना चाहिए, और हम भी अलग रहते हैं। गो हमारी जोग्राफिया उनके साथ है, हमारी हिस्ट्री उनके साथ है, हमारा कल्चर उनके साथ है, हमारा रिलीजन उनके साथ है, हमारे बहुत से एफिनिटी है उनके साथ। जी, भारत और पाकिस्तान, तो आप लोगों की कोई ऐसी एफिनिटी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो आप अलग रहें तो हम भी अलग रहें, तो अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आगे आते हैं, आपका वो जो अगला सवाल जो आप जो कर रही हैं कि फ्यूचर ताल्लुकात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, यस, वो ये जो अब माहौल क्रिएट किया हुआ है आपकी हुकूमत ने, खास तौर पे आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने, उसको तो अगर मैं वो देखता हूं तो मेरे ख्याल में वो ताल्लुकात के अच्छा आगे जाने के अच्छे, मेरे ख्याल में शगुन अच्छे नहीं है।